بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیف فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیف فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے. بہت عام ڈیولپمنٹس ہو گئی جی. ایک تو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے امریکہ سے مدد مانگی اور کہا ہے کہ امریکہ دیکھے معاملات کو جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اب امریکہ نے تو عمران خان صاحب کی حکومت کو نکالا تھا سازش کر کے جنرل باجوہ کے ساتھ، اور جنرل باجوہ صاحب نے سازش کی ساتھ مل کے زرداری صاحب کے ساتھ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو اب انہوں نے امریکہ کو ہی کہا ہے کہ بھئی ذرا آپ دھیان دیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پریشر ڈالیں پاکستان کے اندر. اور آج پاکستان کا جواب بھی چلا گیا ہے وزارت خارجہ کی جانب سے کہ بھئی دنیا ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں ہم نے ملک کیسے چلانا ہے، ہم ملک چلا لیں گے. یہ پلین اینڈ سمپل جو آنسر پاکستان کی طرف سے دیا گیا. اب یہ وہ بات ہے جو عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں، جو امریکہ اور کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی میری حکومت کرائی، پھر امریکہ نے سازش نہیں کی، پھر جنرل باجوہ نے یہاں کی اور پھر امریکہ گئی اور پھر ایسے واپس آئی. مطلب یہ ساری بیچ میں کلا بازیاں لگ رہی تھیں. اب ظاہری بات ہے عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، ان کی جماعت آج باہر نکلی ہے اور انہوں نے کہا اسد کیسر صاحب نے کہ ہم تمام جماعتوں سے ملیں گے. اب وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملنے گئے اور انہوں نے کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے جس میں ندیم ملک صاحب کو انہوں نے بتایا ہے کہ جی جنرل فیض صاحب اور جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو کہ بھئی عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کرو. ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک آئینی کام تھا، لیکن ظاہری بات ہے وہ اس لیے کیا گیا کہ جس اسٹیبلشمنٹ نے، اب ذرا سادہ سا کام ہے، جس اسٹیبلشمنٹ نے جوڑا ہوا تھا تحریک انصاف کی حکومت کو، اس اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ایسے ہاتھ چھوڑ دیے اور ساتھ ہی اتحادیوں کو کہا بھی لے آؤ ووٹ آف نو کانفیڈنس، فارغ کرو عمران خان کو. بس ہو گئے فارغ عمران خان صاحب. جو لے کر آئے تھے انہوں نے گھر بھیج دیا. تو یہاں کوئی جد و جہد، یہاں کوئی جہاد، یہاں کچھ ایسا نہیں ہو رہا تھا. پلین پاور پالیٹکس بھائی، جو لے کر آئے انہوں نے نکال دیا. پی ڈی ایم کو بھی وہی لے کر آئے اور اب جو حکومت ہے وہ بھی ایسے ہی آ رہی ہے. سیدھی سی بات ہے، پلین اینڈ سمپل. اس میں کوئی ابہام والی بات تو ہے نہیں. اب خیر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا ہے اس کلپ کے اندر وہ آپ سن لیجئے. اور یہ کا نام مت لیں آپ. اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیاں کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض عویز صاحب دونوں تھے. کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے. نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری. پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی اس آپ کے اوپر. واقعی صحیح صحافی ہیں، آپ نے بات نکال ہی لی ہم سے. تو پھر مہر لگا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اوپر سے مہر لگا دی. مہر لگا دی. اچھا آپ نے یہ سنا ہے تو آپ پھر ساتھ ہی جو ہمارے دوست بیرسٹر سیف صاحب ہیں، انہوں نے جو جیل سے نکل کر عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا کہ جی امریکہ کو انہوں نے کہا جی پیغام بھیج رہے ہیں وہ کہ جی امریکہ سوچے اور دیکھے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، وہ بھی سن لیجئے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امریکہ کے حوالے سے خاص طور پر پیغام دیا ہے کہ امریکہ نے تمام الیکشن کو مانیٹر کیا، ساری دنیا نے مانیٹر کیا، دنیا کی تمام ایجنسیوں نے مانیٹر کیا، لیکن امریکہ کی طرف سے جس قسم کا بیان آیا ہے اس میں مزید وزن ڈالنا چاہیے، اس میں مزید سٹریس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اور اس کے اندر جو دھاندلیاں ہوئی ہیں، جو بد انتظامی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے مختلف حربوں کے ذریعے الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی مذمت اور اس کے حوالے سے آواز اٹھانا یہ امریکہ کا جو فرض بنتا ہے وہ فرض امریکہ نے اس طرح سے پورا نہیں کیا. اب یہ ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں. اب ظاہری بات ہے اس میں کوئی ابہام والی بات نہیں بھی ہے. میں آپ کو متعدد دفعہ بتا چکا ہوں پلین اینڈ سمپل الفاظ کے اندر کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیسے ہوئی تھی، کیا ہوا تھا. ظاہری بات ہے لفافہ تو یہی ہے نا کہ اور سارا کری ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی ہے، ووٹنگ کا عمل ہوا. پھر عمران خان صاحب نے اس کو تھواٹ کرنے کے لیے ایک غیر قانونی کام بھی کیا. انہوں نے قاسم سوری صاحب سے ایک 2 نمبر کام کروایا اور ایک ریزولوشن جو آ رہی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اس کو اڑایا، جس کے جواب میں پھر سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تو آئین کی خلاف ورزی کی ہے. اب یہ سارا کچھ ہوا اور مولانا فضل الرحمان کے وارے جا رہے ہیں. اب پوری پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بہت بڑا انکشاف ہو گیا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، سارے باولے ہو گئے، جلے ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا پھاوے ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا انکشاف ہو گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتا دیا. بھائی یہ تو سب کو پتا تھا. اس میں حیرانی والا ایلیمنٹ کون سا ہے؟ ہر ایک کو پتا تھا یہ کیسے ہو رہا ہے. ہاں حیرانی کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں وہ خرم دستگیر صاحب نے بتا دیا طریقے کہ ہمیں بتایا گیا اگر نہ کرو گے تو جنرل فیض صاحب آرمی چیف بن جائیں گے. سیدھی سی بات ہے جی. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئین میں لکھا ہے
نمبر گیم سے ہونا تھا. ہوا کیسے؟ جب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کی حکومت سے ہاتھ اٹھا لیا. مونس الہی صاحب اس وقت تحریک انصاف کے بڑے اہم رکن ہیں, وہ لٹرلی, اب تو کیونکہ وقت گزر گیا تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ یوں گردن سے پکڑ کے جنرل فیض صاحب جب ڈی جی آئی سے تھے تو وہ ساروں کو دھکیلتے تھے, جاؤ بھائی فلانی چیز پر ووٹ کر کے آؤ اسمبلی کے اندر, جاؤ بھائی فلانی چیز کے اوپر ووٹ کر کے آؤ اسمبلی کے اندر. تو پی ٹی آئی کی حکومت تو عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم تو یہ اتحادی بلیک میل کرتے تھے, ہم ایجنسیوں کو کہتے تھے کہ ان کو بلا کے لے کر آئیں, ووٹ ڈال رہے ہیں. مرحوم عامر لیاقت حسین صاحب کا کلپ بھی موجود ہے ریکارڈ میں, جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنہوں نے لانا تھا ہمیں وہی لائے. تو یہ کام تو ہر ایک کو پتا تھا. تو اس میں حیران ہونے والا ایلیمنٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے دوست حیران اس کے اندر کیوں ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں, یہ سارا کچھ ہو گیا, یہ کل آبویسلی جب یہ انٹرویو دیا گیا ہے تو اس کے بعد سے یہ شور و غل برپا ہے اور بڑا کچھ ہو گیا جی. اب ظاہری بات ہے اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. میاں اسلم اقبال صاحب کو, جو کہ ایک بہت سے مقدمات کے اندر بدقسمتی سے اس وقت انوالوڈ ہیں, ان کی کسی کی جائیداد ضبط ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, بلکہ وہ تکلیف میں بھی ہیں. بتایا گیا ہے کہ جی ان کی گھر سے بھی کچھ سامان چوری ہوا ہے اور ان کے ساتھ بڑا زیادتی ہوئی ہے. وہ اس وقت ان کا سٹیٹس قانونی طور پر یہ ہے کہ وہ مفرور ہیں. ان کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے ایز وزیر اعلیٰ پنجاب کا کینڈیڈیٹ پنجاب کے لیے, لیکن پنجاب میں وہ نہیں آ سکتے کیونکہ پنجاب میں آلموسٹ مسلم لیگ نون اپنے نمبر پورے کر بیٹھی ہے. وفاق کے اندر انہوں نے عمر ایوب خان صاحب کو رکھا ہے. عمر ایوب خان صاحب نے کہا جی کہ بالکل ہم اپنی حکومت بنائیں گے, لیکن اس کے لیے بھی نمبر 169 چاہیے, جو کہ اس وقت تحریک انصاف کے پاس بھی نہیں ہے. انفیکٹ نمبر تو کسی کے پاس نہیں ہے. وہ اب ایک طرف سے انہوں نے یہ یہاں میاں اسلم اقبال صاحب کا نام دیا ہے اور ادھر عمر ایوب خان صاحب کا. تو عمران خان صاحب اپنی طرف سے سب کچھ کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ جی سیٹیں خیبر پختونخوا کے اندر رک کی گئی ہیں اور عمران خان کی جماعت کو کچھ زیادہ ہی میجورٹی دلوائی گئی. یہ ان کا موقف ہے اور وہ کہتے ہیں ان کو ہروایا گیا. وہ 2018 میں بھی ان کا موقف تھا, اب بھی یہی موقف ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت آ رہی ہے یہ بھی اللہ کرے نہ چلے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. لیکن جو امپریشن ہے ان انتخابات کا وہ میرے خیال میں ڈھکا چھپا ہے ہی نہیں. وہ ہر ایک کو پتہ ہے یہ کس طرح کا امپریشن ہے, کیا نہیں ہے. جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ آج وہ جو گزشتہ روز وہ جو اون چودھری صاحب ہیں, اون سکلین چودھری صاحب, جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے. اچھا ان کا جو ووٹ ہے وہ قریباً 1,80,000 کے قریب شاید انہیں پڑا ہوا ہے ووٹ, 1,82,000. اب یہ ریکارڈ ووٹ ہے, اتنا ووٹ انہیں پڑا ہوا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل ٹھہرے, وہ آج ان کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. الیکشن کمیشن نے اپنی غلطی مانی اور لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ معاملہ ہے. اب الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ کرے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں میری 80,000 کی لیڈ. میں جو میری مسلم لیگ نون کے دوستوں سے, جو جس طرح پی ٹی آئی کے بہت سے دوست ملے, میں نے ان سے جب پوچھا کہ انہوں نے, تو وہ بہت خوش تھے. پی ٹی آئی کے بہت سے جو دوست ہیں ہمارے, ان سے جب پوچھا تو وہ خوش تھے کہ یار ہمارا نیریٹو کامیاب ہوا ہے, ہم آزاد ہو کے بھی جیتے ہیں اور پی ٹی آئی جیتی ہے. مسلم لیگ نون کے بہت سے بڑے اعلیٰ لیول کے لوگ, ان سے جب میری ملاقات ہوئی اور ان سے بھی جب میں نے پوچھا اور بہت سے دوستوں سے, اچھا وہ اور کسی سیٹ پر نہیں, وہ اون چودھری صاحب والے حلقے کے اوپر ہنسی جاتے ہیں, ان کی ہنسی نہیں ختم ہوتی. میں نے کہا کیوں یار, یہ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ کمال ہے, اتنا ووٹ پڑ گیا اون چودھری صاحب کو, اور یہ کیسے پڑ گیا ہے, اور دیکھیں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. مطلب وہ امپریشن یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ یہاں تو پکی دھاندلی ہوئی ہے, یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا. مسلم لیگ نون نے یہ بات ان کو اندر کھانے کھا رہی ہے کہ بھئی یہ تو ہمارا کلا کما ہو گیا ہے, اس لیے کیونکہ ایک لفظ ہے انگریزی کا اوبلیٹریٹ, وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ بس لاسٹ چانس ہے, ہم اوبلیٹریٹ ہو جائیں گے, ہم فارغ ہو جائیں گے, ہم ہو چکے ہیں جتنا ہٹ پڑی ہے مسلم لیگ نون کو. مطلب آپ دیکھیں نا, یہ تو فیکٹس ہے نا. مسلم لیگ نون سینٹرل پنجاب کی تگڑی جماعت, آج وہ ہوتے کم ہوتے ہوتے اتنی سی اس کی سپیس وہ رہ گئی ہے. جن حلقوں میں یہ ووٹ لیتے تھے جی اور 50 ہزار کی لیڈ سے جیتتے تھے, اب وہاں لیڈ ہی کوئی نہیں رہی, بالکل نیگلیجبل ہو گئی. حمزہ شہباز شریف صاحب اپنا حلقہ 5,000 سے جیتے, اور جو باقی لوگ ہیں, کوئی ہوتا ہے نا کوئی بڑی سگنیفیکنٹ, کوئی بڑی میجورٹی سے لوگ جیتے ہیں, وہ کوئی نہیں. آزاد ظاہری بات سے جیتے ہیں. یہ کیا پیغام ہے؟ یہ پیغام وہ ہے کہ جی پاکستان کے عوام نے اے پی ڈی ایم کی حکومت کو کوئی ووٹ نہیں دیا.
یا ان کو وہ نہیں ملا. اب ہاں پی ٹی آئی کے ٹیکنیکل مشکلات ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بیان عمران خان صاحب کی جانب سے ان کی جماعت کی طرف سے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سب سے ملاقات کریں گے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ اپنے طرف ان کے ساتھ اتحاد بھی کر لیتے ہیں، تب بھی حکومت نہیں بنا سکتے. ہاں مولانا فضل الرحمان صاحب اگر الائنس میں چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، جو کہ بعد میں وہ ڈیزل سے پھر اب مولانا صاحب ہو گئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے دوست کہ پہلے انہیں ڈیزل کہتے تھے، اب انہیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. چلے عزت تو ملی مولانا صاحب کو فائنلی. اور جو انہوں نے ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیا، وہ کوئی، میں نے کہا نا کہ وہ کوئی چوکا دینے والی بات نہیں، وہ ہر ایک کو پتا تھا. شاید اب چلے وہ سرفیس پہ لے آئے ہیں، اس سے مٹی پلیت زیادہ کریں گے پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی کہ دیکھیں جی آپ کو تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں. تو بھائی ایسا ہی تھا، مطلب اس پہ پردہ ڈلا ہوا تھا شاید چھوٹا موٹا، وہ اتر گیا ہے. اس میں ڈھکی چھپی کیا بات ہے؟ جس طرح 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت کو لایا گیا یار، مطلب سب کو پتا تھا کہ کس طرح، سب یہ لکھا ہوا تھا. میں اب آج یہ بات بتا سکتا ہوں کہ 2018 میں ہم الیکشن ٹرانسمیشن کر رہے تھے جیو کی، اور میں اس کا حصہ تھا، اور میرے بڑے سینئر کولیگز، اچھے کولیگز وہاں موجود تھے. اس ٹرانسمیشن سے تقریباً 1 مہینہ پہلے سب کو پتا تھا کہ الیکشن کا رزلٹ کیا ہے. اور جو ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، جناب سہیل بڑائچ صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر سب کو بتایا تھا کہ یار یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر ہر کوئی یہ تھا کہ جی یہ بتا دیا گیا تھی کہ یہ رزلٹ آنا ہے، ایسے انتخاب ہونا ہے اور یہ ہونا ہے، اور کسی نے چوں بھی نہیں کرنی اس کے اوپر. اور وہ سب کے سامنے وہ چوں کسی نے نہیں کی، وہ رزلٹ آ گیا، سب کچھ ہو گیا. اب سارے اس پہ حیران کیوں ہیں یار؟ جو چیز شروع ہو گئی پھر اس کا نتائج بھی اس کے اسی طرح ہونے ہیں. آج جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، بڑی عجیب سچویشن ہے. ڈویژن اپنی جگہ، لڑائی جھگڑا اپنی جگہ. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے. علی میں وہ جو ہیں مروت صاحب، وہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. وہ 9 مئی کو فالس فلیگ کری جا رہے ہیں. خدا کے بندو یار، اپنی جماعت کے لیے سیاسی جگہ بنائیں. آپ لوگ کیا 9 مئی کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں کہ اسے فالس فلیگ کہتے رہتے ہیں؟ یار خدا کے لیے آپ کو چاہیے اپنے لیے سیاسی سپیس بنائیں. اور اس ملک کے اندر آپ کا ووٹر، میں کیوں کہتا تھا ذلیل ہو جائے گا، وہ بیچارہ ذلیل ہی ہو رہا ہے، وہ خوار ہو رہا ہے. وہ ووٹ ڈال کے بھی آپ کی حکومت بنتے نہیں دیکھ رہا. تو کیا ہاتھ آیا آپ کے؟ یہ سوچ آپ کو ہونی چاہیے تھی کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف معاملات کو لے کے جا رہے ہیں. لیکن وہ اب ہمارے سامنے ہے. اب یہ سارا کچھ جی گنڈا پور صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، وہ الیکشن کمیشن جو آزاد کشمیر کا ہے اس نے جی. اور میاں اسلم اقبال صاحب ایبسکانڈ کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب ایک اور نامنی ہے، وہ ہیں. عمر ایوب صاحب کیا کھلے عام آ سکتے ہیں وزیر اعظم کے انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں؟ اوتھ دن لینے کے لیے بھی آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا. تحریک انصاف کے جو وکلاء حضرات ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اسد کیسر صاحب ملنے گئے ہیں. چلیں، سیاسی جماعتوں سے ملنا بہت اچھی بات ہے. اور میرے خیال میں اب تحریک انصاف کو یہ لڑائی جھگڑے، آپ ضرور احتجاج کریں لیکن بس اس احتجاج کو انتشار میں نہ بدلنے دیں، اور آپ اپنے آپ کو سیاسی طور پر سٹرانگ کریں. تو ظاہری بات ہے وہ تو پھر ہر کوئی اپریشیٹ ہی کرے گا کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے پاس مکمل اختیار ہے اور حق ہے کہ اس کو مینڈیٹ بھی ملنا چاہیے، اس کو سب کچھ ملنا چاہیے. لیکن لڑائی اگر آپ اب بھی لڑنے کا سوچ رہے ہیں، جو کچھ لوگ ہیں تحریک انصاف میں جو ابھی بھی یہ سوچ رکھتے ہیں، تو اس لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کو اس سے کچھ ملنے نہیں جا رہا. تو جناب یہ اپڈیٹ ہے، یہ ولاگ ہے. لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ چند گھنٹوں میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.